بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن حکیم کے دو ایسے اللہ کے ناموں کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اگر یہ دو نام آپ ماہ شعبان کے اس مہینے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے، اگر ان دو ناموں کو آپ ہمارے اس بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو یقین کریں اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، کبھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی۔ اور جب بھی آپ یہ کلام پڑھ کر اپنے لیے دعا کرو گے تو یقیناً اللہ رب العزت کے خزانوں کی برسات آپ کے گھر کے اوپر برسے گی، اور آپ کو وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ بے شک اگر عقیدہ مضبوط ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ رزق دینے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے، تو یقیناً آپ بھی جان جائیں گے کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں رزق سے نواز دیتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کا خالق اور مالک صرف اللہ ہے۔ یہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، یہ جتنی بھی دنیا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں، زمین ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ سب دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے ہمیں۔ اگر آپ اپنے دل میں یہ ارادہ مضبوط بنا لو گے کہ ہم جب بھی اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور عطا کرے گا، یقین کریں جب اللہ پر کوئی اتنا زیادہ بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ بھی اس کے بھروسے کو پورا کرتا ہے، اللہ بھی اسے بے حساب رزق و دولت سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، رزق کو اگر بڑھانا ہے تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بالکل بھی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو مضبوطی سے مانیں، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے، اور قرآن حکیم میں، حدیث پاک میں جگہ جگہ آیا ہے جو لوگ غریبوں میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی انہیں بے حساب رزق و دولت سے نوازتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کے گھر آمدنی آئے، جب بھی آپ کے گھر میں رزق آئے، چاہے آپ کی دکان ہے، چاہے آپ کا کوئی کاروبار ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ نوکری کرتے ہیں، جو بھی آپ کی آمدنی آتی ہے اس میں سے کچھ حصہ فکس کر لیں، چاہے آپ 1% کر لیں، چاہے 2% کر لیں، چاہے 5% کریں، لیکن کوئی ایک حصہ غریبوں کے لیے فکس کر دیں کہ اگر میری سیلری 1,00,000 ہے تو اس کا 5% 5,000 بنتا ہے، تو میں ہر ماہ میں کسی نہ کسی غریب کو 5,000 روپے دے دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو جب آپ ایسا کرو گے تو یقیناً آپ کے رزق میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ تو یہ تو بنیادی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی زندگی میں کا آپ حصہ بنا لیں۔ ان کے بغیر آپ کوئی وظیفے
بالکل بے جان ہیں۔ یہ آپ ضرور سمجھ لیں کہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، چاہے اللہ رب العزت آپ کو جتنی توفیق دے، 5% تو میں نے اپنے حساب سے آپ کو بتایا ہے، آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ اپنی حلال کمائی میں سے تھوڑا سا حصہ غریبوں کے لیے مخصوص کر لیں۔ ایک آپ نے کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ گھر میں جب بھی داخل ہوا کریں تو السلام علیکم کہا کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ ساری بنیادی چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ساتھ میں آج کا بتایا گیا یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں آپ۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہے، رزق اس کے گھر میں بھر بھر کے آئے گا، اور اتنا رزق آئے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ غریبوں میں بانٹے گا۔ اللہ رب العزت یعنی آپ کو اتنی توفیق دے گا، اتنا رزق آپ کے پاس آئے گا کہ آپ غریبوں میں بانٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا بڑا عمل ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے 2 نام ہیں، یا غنی یا مغنی۔ یہ 2 ایسے نام ہیں۔ ویسے تو یا غنیوں کو اگر الگ پڑھیں اور یا مغنیوں کو الگ پڑھیں، ان دونوں ناموں کو الگ الگ پڑھیں تو بھی ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لو یہ 2 نام ایک ساتھ جڑ گئے ہیں، یا غنیوں یا مغنیوں۔ تو اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ پڑھنا کتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس شعبان کے مہینے میں، اگر اس ماہ مبارک میں آپ کو ٹائم نہیں مل رہا تو رمضان میں تو سب کی چھٹی ٹائم پہ ہو جاتی ہے، سب ٹائم پہ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتے ہیں، مسجدوں میں گزارتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تو یہ وظیفہ اور بھی آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ تو آپ نے ماہ شعبان میں یا ماہ رمضان میں، جو بھی آپ کو مناسب لگے، آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، ان ناموں کو مسلسل پڑھنا ہے کثرت سے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کام میں مصروف ہوں یا کسی سے بات کر رہے ہوں تب آپ کو یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ویسے بھی رمضان میں زیادہ تر وقت آپ کا تنہائی میں ہی گزرتا ہے، عبادت میں ہی گزرتا ہے، تو ایسے میں یہ پڑھنا بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ یاد رہے اس کے اول اور آخر ایک بار درود پاک لازمی پڑھ لیں، یعنی وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، یا غنیوں یا مغنیوں، یا غنیوں یا مغنیوں، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو مکمل کر لیں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔